الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ باندیوں سے نکاح کرے، مسلمان باندیوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ یہ اس آیت پر پچھلے ہفتے کافی تفصیلی بیان ہوا تھا، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، آج اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ سوالات کی پرچیاں کافی زیادہ ہیں تو ذرا بیان مختصر کر کے آج ذرا سوالات کی پرچیاں نمٹائیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آج کا درس اور پچھلے درس میں ربط سمجھ میں آ جائے، جو حضرات پہلے نہیں تھے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا چل رہی تھی۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو باندیوں سے نکاح کرے۔ باندی میدان جنگ میں دشمن کی عورتیں جب پہلے قبضہ ہوتی تھی تو وہ باندی کہلاتی تھی، تو امام اور خلیفہ کی اجازت سے وہ تقسیم ہوتی تھی، اور جس کی باندی ہے پھر وہی اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، اس باندی سے کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس باندی کا کسی سے نکاح بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس نکاح کرانے میں کیا نقصانات ہیں یہ تفصیل ہو چکی تھی، مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جب کسی کی باندی سے شادی کرتے ہیں تو اس میں نکاح کی مصلحتیں پوری طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے اولاد پیدا ہوگی تو وہ غلام ہوگی، وہ خدمت اپنے آقا کی مولا کی کرے گی، آپ کی خدمت نہیں کرے گی، بلکہ آپ کے پاس نہ رات گزار سکتی ہے نہ دن، جب تک مولا اجازت نہ دے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں آپ کی بیوی آپ کے قبضے میں ہی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرو، آزاد عورت سے اگر شادی نہیں کر سکتے تو زنا مت کرو، کسی کی باندی سے شادی کر لو، اس سے کم از کم زنا سے بچ جاؤ گے۔ تو میں اس پر یہ پچھلے درس میں تفصیلی بات ہوئی تھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا بہت بری چیز ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو مگر اپنا معیار کم کر لو۔ اگر آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا تو گناہ کی طرف مت جاؤ اور شادی میں تاخیر مت کرو، بلکہ کسی کی باندی سے نکاح کر لو۔ اس پر پھر بات میں نے کی تھی کہ باندی آج کل نہیں ہے۔ آج کل تو ہم نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی تنخواہ اگر کم ہے، آپ کو آپ کے معیار کی لڑکی نہیں مل رہی تو کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کر لو۔ بیوہ آزاد ہے، طلاق یافتہ بھی آزاد عورت ہے، غلام نہیں ہے۔ اس سے آپ شادی کریں گے تو وہ آپ ہی کی کسٹڈی میں ہوگی، آپ ہی کی دسترس میں ہوگی، اس سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو غلام نہیں ہوگی، آزاد ہوگی۔ اور ایسی عورت سے نکاح کرنا سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، تو اس میں آپ کے لیے کوئی ذلت بھی نہیں ہے، مگر آپ اس سے آمادہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اس کام پہ آمادہ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ آمادہ ہو گئے تو آپ کے والدین، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان رکاوٹ ڈالے گا۔ تو اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں زنا کر لے انسان، شادی نہ کرے۔ کر لیں، زنا کر لیں، لیکن ہوگا یہ
کہ آخرت میں ٹانگیں اوپر اور سر نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ نے زنا کو تمام اسباب اور وسائل کے ساتھ حرام قرار دے دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہی اتنا ہی آسان ہوتا نا، زنا کی اتنی اجازت ہوتی، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس پہ شریعت میں شادی شدہ کو 100 کوڑے پتھروں سے مارنے کا حکم نہ ہوتا، اور کنوارے کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارنے کا حکم نہ ہوتا، اور اس پر اتنی شدید جہنم کی آگ کی وعیدیں نہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو ننگے ہیں اور آگ میں جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپر تک چلے جاتے ہیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے، آپ کی یعنی مسلمانوں میں جو زانی تھے یہ وہ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آگ ہے، آگ۔ زنا کیا ہے؟ آگ ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ہمت کرو، اگر آپ کو خانہ خواستہ خطرہ ہے کہ مجھ سے زنا سرزد نہ ہو جائے، لات مار دو معاشرے کو۔ آپ کو اگر کوئی لڑکی پسند آتی ہے آپ کے آفس میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ شادی کر لیں۔ اگر کوئی گناہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تین مولوی صاحب نے کہا تھا۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو رکاوٹ اور یہ ساری چیزیں آپ نے خود برداشت کرنی ہے، مجھے فون نہیں کرنا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کام خود کر رہے ہیں اور ڈال کس پہ رہے ہیں؟ بیوی آپ کو ملے گی، ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مولوی صاحب ذمہ اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، رونا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کر کے پھر روتے ہیں، شادی کر لی اب رو رہے ہیں کہ معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا، بھائی نے باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی بات؟ رو رہے ہیں پھر آ کے، ابا نے نکال دیا، اماں نے نکال دیا، بھائی نے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ دم نہیں ہے جب کسی کام کا۔ مرد بنو، مرد جوان جسے کہتے ہیں، جوان آدمی بنو، کر کے پہلے سوچو کہ یہ کام کوشش تو کرو زنا سے بچ جاؤ۔ معروف طریقے سے شادی ہو جائے تو اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بغاوت ہی کریں والدین کی، پہلے تو کوشش یہی کریں کہ ایک پراپر طریقے سے ہو جائے تو اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والدین ابھی اجازت نہیں دے رہے، تھوڑا سا والدین کے کہنے پر اگر ڈیلے کر دے آدمی کے طریقے سے ہو جائے تو دیر سے ہوگا مگر اتنے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بچ سکتا ہے، اس میں بھی ترغیب شریعت کی یہی ہے کہ کر لے، لیکن وہ ترغیب میں اس لیے نہیں دے رہا کہ کرنے کے بعد جو مجاہدے آئیں گے تو وہ پتہ نہیں برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، لیکن ترغیب یہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلد نکاح کی ترغیب دی ہے وہ ہر ایک کو دی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں، جلدی شادی کے بارے میں شریعت میں والدین کے حکم پر نبی کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ یاد رکھیں، والدین کا حکم وہاں ماننا مستحب ہے جہاں شریعت کا حکم نہ ہو اس کے مقابلے میں۔ اگر شریعت میں کوئی ترغیب موجود ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو مقدم رکھو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ والدین کی چاہت سے شادی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو چاہت سے بھی اگر شادی کرتے ہیں تو والدین پر آپ کی شادی کا خرچہ، آپ کی بیوی کا خرچہ اور آپ کی ہونے والی اولاد کا خرچہ آپ کے والدین کے ذمے نہیں ہے۔ میرا بیان بعض لوگ ادھورا سن کے جاتے ہیں اور پھر والدین پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہماری شادی کرو۔ جب وہ کہتے ہیں تم کماتے کیا ہو، تو پھر یہ جواب میں دیتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے میری شادی کرنا۔ باپ کو کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو قیامت میں آپ کو پکڑ ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بیٹا جب بالغ ہو جائے تو یاد رکھیں بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہے، صرف بیٹی کا ہے، بیٹے کا خرچہ نہیں ہے۔ باتیں خلط ملط ہو رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے نا تو ابا اسے کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال سکتے ہیں کہ اب خود کماؤ خود کھاؤ۔ تو
تو جب بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے، اس کی بیوی کا اور اس کی اولاد کا کہاں سے ہوگا؟ آسان بات ہے، میرا خیال ہے اس کی کوئی شرح لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب بیٹا بالغ ہو گیا تو آپ کو روٹی کھلانا، جب آپ بالغ ہو گئے آپ کو روٹی کھلانا باپ کے ذمے نہیں ہے، تو آپ کی بیوی کو روٹی کھلانا کہاں سے ہوگا اس کے ذمے؟ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ اپنی ذمہ داری پہ ہیں آپ کی۔ پتا چلا ابا سے کہا کہ میں شادی کر کے، گھر ور ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں رکھنے کی، اب شادی کر کے ابا کے گھر میں لا کے ڈال دیا۔ اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا کہ شادی کے معاملے میں شریعت کے حکم کے مانو، باپ کے حکم کو نہ مانو۔ تو مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شریعت کے حکم کو اپنے خرچے پہ مانو، ٹھیک ہے، ابا کے خرچے پہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اپنے خرچے پہ۔ ہاں باپ اگر آپ کی بیوی کا خرچہ اٹھا لے تو وہ اس کی مرضی۔ اور خاندانی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹا شریف ہوتا ہے تو ابا خود ہی اس کی شادی اچھی جگہ پہ کر دیتے ہیں، اگر ان کو اندازہ ہو باپ کو کہ میرا بیٹا ذمہ دار آدمی ہے تو اس میں آپ ذمہ دار بننے کی کوشش بھی کریں۔ بعض دفعہ باپ شادی سے اس لیے منع کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ پہلے ہی آوارہ ہے۔ جیسے میں شادی کی ترغیبات پر اتنے بیان کرتا ہوں تو ایک دوسرا پہلو بھی آپ کو دکھا دوں۔ کئی والدین میرے پاس آتے ہیں کہ بیٹا شادی کی رٹ لگا رہا ہے، ہم کر دیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ حماقت کبھی نہ کرنا، میں ہی ان کو کہتا ہوں کہ یہ حماقت کبھی نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری بات سنا کریں کسی مولوی صاحب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹا آوارہ گردی کا شکار ہے، نہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، نہ والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی، سارا دن گٹکا کھاتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ابا کا خیال یہ کہ میں شادی کر دوں گا تو نیک بن جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ نے شادی کی اور اس کی حرکتیں یہی رہی، گٹکے پہ ہی چلتا رہا یہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو گھر میں بہو لے کر آئے ہو، جو کسی کی بیٹی لے کر آئے ہو، آپ کی ایک مصیبت کے بجائے کتنی مصیبتیں ہو جائیں گی آپ کے لیے؟ بولو بھائی، 2 ٹینشن اکٹھی ہو جائیں گی، وہ بھی پھر گٹکے پہ ہی چلے گی۔ بیٹے سے کہو کہ بیٹا گٹکا کھا رہا ہے نا، اپنی بیگم کے لیے بھی ایک گٹکا 2 گٹکے لے آنا گھر میں۔ تو اور پھر ایسا آدمی جس کی خواہش بھی پوری ہو گئی، بیوی بھی مل گئی، تو بعض دفعہ وہ بجائے بننے کے اور بگڑتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ تو اس لالچ میں انسان محنت کرتا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے گا۔ جب ابا کے خرچے پہ فری میں شادی ہو گئی اور بہو گھر میں آ گئی تو اب بیٹے صاحب کے اور زیادہ وہ سست بن جاتے ہیں، کہتے ہیں اب کی عادت تو شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہو جائیں گے۔ اب وہ ایسے واقعات بھی میرے علم میں ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس اتنے پریشان کہہ رہے ہیں بیٹا بالکل بے روزگار تھا، آوارہ تھا، میں نے کہا شادی کر دوں ٹھیک ہو جائے گا، شادی کی ہے تو بچے بھی ہو رہے ہیں اور سارے کس کے کھاتے میں؟ ساروں کی ٹینشن میں اٹھا رہا ہوں۔ کیونکہ خاندانی آدمی جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے اپنے گھر لے کر آتا ہے تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ بیٹا نالائق ہے تو بہو کو بھی نکال دو، کہتے اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کے باپ نے تو مجھ پر اعتماد کر کے اپنی بیٹی دی ہے نا، تو وہ اس کا خیال کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی یہ ایسی ہم نے اس بچے کی شادی کر دی ہے اور اس کی اولاد پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ذمہ داریاں دادا کے کندھوں پر، اور بہو کو بھی وہی پال رہے ہیں، پوتوں کو بھی وہی پال رہے ہیں، اور بیٹا پہلے 3 چرسیوں میں بیٹھتا تھا، اب اس کا سارا دن اٹھنا بیٹھنے ہی چرسیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ والد کے ذمے تو یہی ہے کہ وہ، پہلی بات تو یہ کہ ہر بیٹے کے حالات بھی ایسے نہیں ہوتے۔ اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ پان گٹکے پہ نہیں ہے، روٹی پہ سیٹ ہوا ہے، صحیح ہے نا، اور صحیح ذمہ دار آدمی ہے، یہ تو میں مثالیں دیتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے اور کل کو اچھی جاب بھی کرے گا، مناسب یا کاروبار میں میرے ساتھ شریک کرے گا، ذمہ دار آدمی ہے، تھوڑے دن میں پتہ چل جاتا ہے نا باپ کو، ایسے پتہ چل جاتا ہے یہ اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتا ہے، میرا کتنا خیال کرتا ہے، اپنی ماں کا کتنا خیال کرتا ہے، ذمہ دار آدمی ہے۔ ایسی صورت میں شریعت باپ کو ترغیب دیتی ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کرا دو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاح کی شادی کراؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اور اچھا ہو جائے گا، ابھی اس کے بگڑنے کے جو امکانات ہیں وہ امکانات ختم ہو جائیں گے، اس سے اس کی پڑھائی کو نقصان نہیں ہوگا،
دل جمعی کے ساتھ پڑھائی جاری رکھے گا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے انسان محنت میں سست ہو جاتا ہے، حالانکہ سست نہیں ہوتا بلکہ وہ محنت میں بڑھ جاتا ہے. اس کے جو خیالات ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تعلیم کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں وہ آگے بڑھتا ہے پھر. اور جو کنوارا آدمی ہے اس بیچارے کو تو شہوت کے دماغ سے فرصت ملے گی تو کچھ کرے گا نا. وہ تو یونیورسٹی میں جائے گا تو وہاں جا کے لڑکیوں کو دیکھتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. کہیں تعلیمی ادارے میں جائے گا، وہاں کبھی کسی خاتون کا فون آ گیا، 1-2 منٹ کی بات تھی تو 1 گھنٹہ تک طول دے گا اس کو. وہ بیچارہ اسی میں لگا رہتا ہے سارا دن. صحت برباد ہوتی ہے اس کی، صحت کی وجہ سے اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری قوم کو بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ جب انسان کی ایک ضرورت پوری کر دی جاتی ہے تو اس کو دماغی سکون ملتا ہے یا دماغی ٹینشن میں آتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھاؤ گے تو دماغی سکون ملتا ہے نا، تبھی تو سو جاتا ہے انسان. اتنا سکون ملتا ہے، پھر سو کے اٹھے گا کیسا چاقو چوبند ہو کے پڑھائی کرے گا. روزہ رکھ کے نہیں ہوتی پڑھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزہ رکھ کے پڑھائی نہیں ہوتی. بالکل یہی حال نکاح کا ہے. اللہ نے جب مرد اور عورت کو بالغ کر دیا تو اگر ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی تو ان کے دماغ کو سکون مل جائے گا. یہ پڑھائی میں بھی دلچسپی لیں گے، دنیا کے ہر کام میں دلچسپی لیں گے، اور تعمیری سوچ خود بخود تعمیری اور مثبت سوچ بن جائے گی. لیکن اگر یہ نہ ہو تو تعمیر کے بجائے زیادہ دماغ کدھر جائے گا؟ تخریبی. تو یہ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. بعض جو پہلے سے ہی بگڑے ہوئے ہیں وہ میں نے بتایا کہ اگر باپ کے خرچے پہ ان کی شادی کرا دی جائے تو ان کے بگڑنے کا چانس اور بڑھ جاتا ہے. بعض دفعہ سدھر بھی جاتے ہیں، ایسے بھی کیسز ہیں. تو اب خلاصہ کلام کا یہ نکلا، اس بحث کو میں سمیٹ کے جلدی سے آگے چلتا ہوں کہ والدین کی تو یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پہ باپ کی، کہ بیٹا جب بالغ ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صلاحیت کے آثار ہیں، نالائق نہیں ہے، ذمہ دار ہے، تو اگرچہ واجب نہیں ہے مگر مستحب ہے، قرآن کی ترغیب ہے کہ اس کی شادی کرا دو. اس کی شادی، اس سے باپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 تمہارا بیٹا اور تمہارا فرما بردار بن جائے گا. نمبر 2 یہ گناہ سے بچ جائے گا. تو تمہاری اولاد اگر نیک صالح ہوئی تو قیامت میں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ ہے یا نہیں ہے؟ فخر کریں گے آپ، میرا بیٹا نیک تھا، برائیوں سے بچتا تھا. اور نالائق اولاد آپ کے لیے قیامت کے دن ذلت کا سبب بنے گی. کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو بھائی، فائدے گنے نا. ابا جب بچوں کی شادی کرائیں تو اس میں کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کہ فرما بردار بن جائے گا آپ، ابا نے کرائی ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 برائیوں سے بچ جائے گا، تو آپ ہی کو فائدہ ہے، آپ کی اولاد نیک بنے گی. نمبر 3 آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ اپنے خرچے پہ کرا رہے ہیں تو یہ کس کے حکم پہ کر رہے ہیں کام؟ اللہ کے. اللہ کے حکم پہ جب بھی کوئی خرچہ کیا جاتا ہے تو ریکوری ہو جاتی ہے اس کی، اور اللہ بڑھا کے ہی دیتے ہیں ہمیشہ. نکاح کے معاملے میں تو اللہ نے صاف فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اللہ نے نکاح پہ غنی ہونے کا وعدہ کیا ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جو بات جہاں غلط کرنے لگوں آپ ہاتھ کھڑا کریں گے مولوی صاحب یہ بات غلط ہو رہی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا میں. تو تیسرا فائدہ کیا ہو گیا؟ خاندانی منصوبہ بندی والے تو یہ کہیں گے نا بہو آئے گی خرچہ بڑھے گا آپ کا، ٹینشن، اور اولاد ہوگی تو بھی ٹینشن. جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی کھلانے والے بنو تو تم اپنا ہاتھ وسیع کرو گے، اللہ اپنے ہاتھوں کو وسیع کر لے. کنویں سے پانی نکالیں گے نا جتنا زیادہ، تو پھر کنویں میں جو پانی کی جو لائنیں ہیں نا وہ رگیں کھلتی ہیں اور پانی آتا ہے. انسان کو اللہ نے کنویں کی طرح بنایا ہے. اگر وہ اپنا پانی اور اپنی دولت خرچ نہیں کرتا تو اس کا پانی سڑ جاتا ہے، دولت کے ذرائع کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ خرچ کرتا ہے، سخاوت کا اظہار کرتا ہے تو تازہ پانی آتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، چشمے کھل جاتے ہیں. تو تیسرا فائدہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. چوتھا فائدہ آپ کو بیٹی مل جائے گی ایک گھر میں، تو آپ کی بھی تو خدمت کرے گی نا، کسی حد تک اس کے ذمہ ہے آپ کی خدمت کرنا، آپ گھر کے بزرگ ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ اپنے خرچے پہ شادی کریں گے تو اس کی خدمت کا امکان زیادہ ہے. آج کل بہویں ساس سسر کو ذرا بھی لفٹ نہیں کراتی،
اس کی وجہ ان کو پتہ ہے ایک ڈھیلا بھی انہوں نے خرچ نہیں کیا ہماری شادی پر. انہوں نے گھر کے سربراہ ہونے کا ذرہ برابر بھی مظاہرہ نہیں کیا. عورت سمجھتی ہے کہ مجھے ساری ذمہ داری میرا شوہر اٹھاتا ہے. پہلے زمانے میں لڑکا بالغ ہوتا تھا تو ابا لڑکے کو بھی پالتے تھے, اس کی بہو کو بھی, دونوں کو احساس رہتا تھا کہ بھائی ہم ابا کے غلام ہیں, ابا ہیں تو یہ گھر ہے, ابا ہیں تو ہمیں روٹی مل رہی ہے. دونوں ابا کے فرما بردار بن کے رہتے تھے. اب ابا نے ابا والا کام چھوڑ دیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں 5-6 انڈے کھاتا تھا, میرے ابا کو اعتراض ہوا سارے انڈے تو ہی کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی بچہ جب زیادہ کھاتا ہے باپ کو تو خوشی ہوتی ہے. اگر نارمل حالات ہیں, بہت غریب ہے تو پھر تو ایک مجبوری ہے, لیکن اگر باپ کی آمدن مناسب ہے تو بچہ 2 کے بجائے 4 روٹیاں کھائے گا تو باپ کا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا. باپ تو چاہتا ہے. ایک یاد رکھیں 3 قسم کے رشتے ہیں انسان کو, مردوں کے 3 رشتے ملتے ہیں. نمبر 1 دوست, نمبر 1 بھائی اور نمبر 3 باپ کا رشتہ. یہ 3 رشتے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں. ان تینوں میں کیسا تعلق ہوتا ہے؟ سب سے پہلا ہے دوست. دوست یہ چاہتا ہے آپ ترقی کریں مگر مجھ سے کم کم. یہ دوست کا جذبہ ہوتا ہے. آپ ترقی کریں مگر اتنا نہیں کہ میرے ہی لیول پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, تھوڑا سا نیچے رہیں. آپ دوست کے لیول پہ آ گئے, جیلیسی شروع ہو جائے گی, حسد. بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے آپ ترقی کریں میرے برابر آ جائیں, مجھ سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں ورنہ بڑے آپ بن جائیں گے, میں چھوٹا رہ جاؤں گا, پھر تو میں آپ سے پیسے مانگوں گا نا. یہ تو عجیب سا ہو جائے گا. آپ ترقی کریں مگر میرے برابر تک, میرے سے آگے نہیں جائیں. باپ کا رشتہ ہوتا ہے, باپ چاہتی ہے کہ اولاد مجھ سے آگے نکل جائے, میں جہاں تک پہنچا ہوں دین میں یا دنیا میں, تو میرا بیٹا, میں مفتی ہوں تو میرا بچہ مجھ سے بھی بڑا مفتی بن جائے, میں قاری ہوں تو اس کی قرات مجھ سے بھی اچھی ہو, میں دولت مند ہوں تو اس کے پاس دولت مجھ سے بھی زیادہ, میرا کاروبار جتنا چل رہا ہے میرے بیٹے کا کاروبار اس سے بھی زیادہ. تو باپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے, تبھی تو اس کے اتنے حقوق ہیں. تو بچہ اگر زیادہ کھاتا ہے تو باپ کو اس سے غم ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ آپ لوگ کو تو نہیں ہو رہی, مجھے لگ رہا ہے سن کے نہیں ہو رہی. بولیں تو صحیح کم از کم. خوشی ہوتی ہے نا باپ کو کہ بھائی میرا بچہ ماشاءاللہ کھا رہا ہے. ہاں تنخواہ بیچارے کی کم ہے تو ایک الگ بات ہے کہ 6-12 انڈے کھا جاتے ہیں, اتنی دوسرے بچے بھی ان کو کیا کھلاؤں گا. لیکن اگر آمدن مناسب ہے تو پھر باپ تو خوش ہوتا ہے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ابا کی آمدن بھی اچھی ہے مگر یہ انڈے زیادہ کھاتا ہے تو ابا کو تکلیف بہت ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ابا ہیں؟ کسی نے بتایا آج کل ابا بھی چائنا کے ابا ہیں, یہ چائنا والے, وہ والے باپ بھی گئے دنیا سے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ابا کو بھی ہر وقت اپنے بٹوے کی دولت دولت دولت, ایسے ایسے والد وجود میں آ رہے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, بلا مبالغہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک جاننے والے کے بارے میں پتا چلا, شاید پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں یہ واقعہ میں, کہ باپ کے 2 بیٹے تھے, دونوں کو پڑھایا, پڑھا لکھا کے بڑا آدمی بنایا. جب ان کی جاب لگی تو ان کا پورا حساب پہلی کلاس سے لے کے آپ کی تعلیم پر اب تک جتنا خرچ ہوا ہے بیٹا میں نے سارا لکھا ہوا ہے. جیسے ہی تنخواہ ملنا شروع ہو سب سے پہلے یہ اتار دینا, اس کے بعد. یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ کراچی کی بات ہے اور کوالیفائڈ لوگوں کی, پڑھے لکھے, پڑھایا تب پڑھا لکھا ہوگا تو پڑھایا نا, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے بات؟ تو یہ 20 سال پہلے اس قسم کی چیزیں وجود میں آ چکی تھیں. اب تو ظاہر ہے برائی تو بڑھ ہی رہی ہے نا, کم تھوڑی ہو رہی ہے. یہ یہودیوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ باپ بیٹے پہ خرچ کرتا ہے تو بطور قرض کے, بیٹا باپ پہ خرچ کرتا ہے تو بطور قرض کے. یہودیوں کے بارے میں تو جو امریکہ میں رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ, انہوں نے بعض لوگوں سے ہم نے سنا, سارے ممکن ہے ایسے نہ ہو لیکن ایسے واقعات وہاں ہوتے ہیں کہ باپ کو کینسر ہے تو علاج کے لیے بیٹے سے قرضہ مانگ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو میرے بھائی یہ اللہ نے سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا تو بنایا ہے نا. تو باپ کو, یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں اور بیانات میں سنیں گے, تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو خدا کے. آپ کو کیا اپنی جوانی کا زمانہ یاد نہیں ہے کیا؟ اپنی عمر یاد نہیں ہے؟ اور اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو اب ہیں, انٹرنیٹ پر اور بازاروں میں جو بےہودگی اس وقت تھی, اب ہے وہ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا.
تو اللہ قرآن میں آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بے اولاد، اپنے بے نکاحی مرد اور بے نکاحی اور لڑکی کی شادی کرا دیا کرو. لڑکی کی شادی تو چلو آپ کے بس میں نہیں ہے کیونکہ رشتہ آئے گا تو کرائیں گے نا مناسب. لڑکے کی تو آپ کی بس میں ہے، آپ اپنی ذمہ داری پہ کرا دیں اگر آپ سمجھتے کہ یہ نیک شریف ہے. اگر نہیں سمجھتے پھر ایک الگ بات ہے. میں نے بتایا جو نہیں ہے ان کو تو میں خود مشورہ دیتا ہوں، شادی کے علاوہ اس کا جو بھی کرانا ہے کرا دو، شادی نہیں کرانا. یہ خود بھی مرے گا اور آنے والی کو بھی کا گھر بھی برباد کر دے گا، اور کرتے ہیں پھر اس طرح سے برباد کرتے ہیں. اگر سمجھدار ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے، ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے والد ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، تو حضرت سے بہت گہرا تعلق CA کیا ہوا ہے انہوں نے اور باہر سے کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخل کیا. میڈیکل کالج میں آپ کو پتا ہے پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنے والا آدمی ہی وہاں چل سکتا ہے اور وہاں آوارہ گردی والا چل نہیں سکتا. تو میڈیکل کالج میں جیسے ہی ایڈمیشن کرایا، کہتے ہیں ایڈمیشن سے پہلے اس کی میں نے شادی کرائی. خود بتا رہے ہیں شادی کراتے ہی اس کا میں نے ایڈمیشن کرا دیا، کیونکہ کہہ رہے مجھے پتا ہے کہ میڈیکل کالج کا ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو میرا بیٹا کہیں لڑکیوں میں بگڑ نہ جائے، سب سے پہلے میں نے اس کی کرائی شادی. اس کے بعد اس کو کب تم ڈاکٹر بنو گے. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا؟ نہیں ہوتا. اور اس واقعے کو کئی سال ہو گئے، ماشاءاللہ وہ بہترین ڈاکٹر بھی بنا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور یہ جوانی میں دادا بھی بن گئے. یہ بھی ایک نمبر آ رہا ہے آگے، ابھی میں یہاں تک پہنچا نہیں ہوں. باپ اپنی اولاد کی اگر کم عمری میں شادی کرا دے تو ابا کو کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں، یہ نمبر وار بیان کر رہا ہوں. پہلا نمبر، دوبارہ سے سبق کی طرح یاد رکھیں اس کو، پہلا نمبر کیا بتایا ہے؟ فرما برداری، اس کو ایک احساس رہے گا میرے ابا نے میرا خیال کیا. نمبر 2، برائیوں سے بچے گا، اس کا آپ ہی کو فائدہ ہے قیامت میں بھی دنیا میں بھی. نمبر 3، آپ کے رزق میں اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے رزق میں کیا ہو جائے گی؟ برکت. اور چوتھی چیز، دونوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں کھلانے والے کون ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، تو دونوں آپ کے فرما بردار رہیں گے. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، بہو سسر کی کو لفٹ ہی نہیں کراتی ہے، بالکل باپ کی جگہ سمجھتی نہیں، یہ تصور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا. سمجھے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں گھر بھی جانا ہوتا ہے نا، اماں کے گھر بھی ان سے پیسے لے کے جانا ہوتا ہے مجھے. شوہر سے اس لیے نہیں بیٹھتی کہ وہ خود بھی تو انہی سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی تو انہی کے خرچے پہ چل رہا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 4. پانچواں فائدہ یہ ہے آپ کو بیٹی مل جاتی ہے، گھر آباد ہو جاتا ہے آپ کا. افراد گھر میں جتنے زیادہ ہوں اتنی رونق ہوتی ہے گھر میں، اور خاص طور پہ بڑھاپے میں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. بوڑھوں کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنے پاس چاہیے، کیونکہ تنہائی سے وحشت ہوتی ہے ان کو. تو آپ جتنا جلد شادی کرائیں گے آپ کی وحشت ختم ہوگی. یہ 5 فائدے. چھٹا فائدہ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور ایک جگہ فرمایا کہ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اللہ نے تمہارے لیے بیوی بنائی اور اس بیوی سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے. اللہ پوتوں کو بھی اولاد ہی قرار دے رہے ہیں قرآن مجید میں. تو کسی کو جوانی میں پوتے مل جائیں، دادا جب پوتوں کو دیکھتا ہے نا، پوتوں اور نواسوں کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے، آپ ڈپریشن کی درجنوں گولیاں کھا لیں وہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہے. بلکہ کہنے والے کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں اپنے پوتے نواسوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. اپنا زمانہ سوچیں، ماضی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی سے آپ کو کیسا لگاؤ تھا. اس وقت مثال سے نہیں، اس وقت دادا دادی ہیں ہی نہیں. شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے ہی آدمی فوت ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور اپنی اولاد میں اور پوتے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد اچھی تو لگتی ہے مگر اس کی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ آپ پر، اس لیے تھوڑی سی کڑوی بھی لگتی ہے. جبکہ پوتوں کی ساری ذمہ داری کس کے ہے؟ اس کے باپ کے ذمہ. آپ فری کا اس سے استفادہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے داداؤں کو دیکھیں نا، بچے کو اٹھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، جہاں ذرا سا بیمار ہوا بیٹے کو پکڑا دے، جا اس کو ہسپتال لے گئے، چل جا چلوا یہاں سے، جب ٹھیک ہو جائے لا کے میری گود میں پکڑا دینا.
غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہ ایک اضافی فائدہ ہے. فائدہ ہے تبھی تو اللہ نے قرآن میں نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اتنی کریم ہے, اتنی مہربان ہے کہ اس نے تمہیں بیٹے بھی دیے اور ان بیٹوں سے پوتے بھی. نواسوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نواسے تو دوسرے گھر میں ہوتے ہیں نا, اگرچہ وہ بھی اپنی اولاد ہے, مگر وہ اپنے گھر کے نہیں ہوتے. وہ تو بیٹی کے گھر, تو بیٹی جس کے گھر میں ہے تو وہ تو وہاں رہیں گے, آپ سے تو اتوار کو ملنے کے لیے آئیں گے وہ. اس لیے جو پوتوں کا مزہ ہے وہ نواسوں کا نہیں ہے. پوتے تو آپ کے والی وارث ہیں, اور دادا کو شریعت نے ولی بنایا ہے. باپ نہیں ہے تو دادا, دادا کے باپ کے قائم مقام ہے. تو یہ فائدہ بھی آپ کو ہوگا جب آپ اپنے بیٹے کی کم عمری میں شادی. اور 7واں فائدہ جوانی میں دادا. ایک تو ہے نفس پوتا مل جانا, اور ایک ہے کس عمر میں مل رہا ہے. ابھی آپ کی شادی کی عمر ہے اور آپ کے پوتا ہے. آج ایک صاحب ملے, نو عمر بالکل جوان, کہنے لگے یہ میرا پوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے فوراً ساتھی سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ فائدہ ہے کم عمری میں اپنی بھی شادی کم عمری میں کی اور اپنے بیٹے کی بھی نو عمری میں شادی کر دی. جوانی میں پوتا بن گیا, دادا بن گیا. دادا تو بہرحال دادا ہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کیا خیال ہے؟ دادا ہوتا ہے تبھی تو دہشت گرد کو کیا کہتے ہیں, محلے کا دادا. دادا کی تو سب میں چلتی ہے. وہ آج کل اس نہیں چلتی, بےچارہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آرڈر چلانے کے بھی بےچارے لائق نہیں ہوتے. تو اس لیے میرے بھائی جتنی نو عمری میں نکاح کرو گے خود بھی اور اپنی اولاد کا بھی, اتنی ہی جلدی آپ کیا بن جاؤ گے, دادا بھی نانا بھی. کل ایک مولوی صاحب ملے بالکل جوان, اور بتا رہے ہیں کہ میں الحمدللہ اپنی دو بیٹیوں کے میرے اولاد ہو چکی ہے, سب کا نانا ہوں. حالانکہ ابھی ان کی اپنی شادی کی عمر ہے. اگر آپ ان کو دیکھ لو, ان کو دیکھ کے یقین نہیں ہے کہ ان کی شادی اپنی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی, جبکہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ نانا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ رپورٹ پیش کریں گے تو کیا نکلیں گے, وہ نانا. جوان آدمی بالکل خوبصورت. کل میری ملاقات ہوئی ان سے, مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ میں نانا بن گیا ہوں. میں نے کہا حیرت ہے, مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا آپ ابا بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو خدا کے لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ میڈیا تمہیں بھی برباد کر رہا ہے اور تمہاری نسلوں کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. جیسے یاد رکھو نیچرل لائف انسان کی, نیچرل لائف جو ہے نا, اور جو نیچر میں جو سکون فطرت نے رکھا ہے وہ فطرت انسان کی بدل نہیں سکتی. لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا, اب وہ نہیں ہے کہ جلدی شادیاں اور جلدی پوتے اور جلدی نہیں ہے, وہ نہیں. تو ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا ترقی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ آدم علیہ السلام گندم کی روٹی کھاتے تھے نا, ہے بھائی, اور ہزاروں سال سے انسان کیا کھاتا آ رہا ہے, روٹی سے پیٹ بھرتا آ رہا ہے. کیا ایسا ہوا کہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہو کہ اب ہم پلاسٹک کھائیں, یا ڈیزل پہ چلیں ہم, یا الیکٹرک کے ذریعے چارج ہونا شروع ہو جائیں, اب بھی پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو کیا کھانا پڑے گا؟ کیونکہ یہ فطرت ہے, اور دانتوں سے چبانی پڑے گی. اس گرائنڈر مشینیں آ گئیں, سب کچھ آ گیا, مگر ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر خود کہے گا جو چبا کے کھانے میں صحت کو فائدہ ہے وہ پیس کے کھانے میں نہیں ہے. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ دانت سے چباتے ہم بیٹھ کے, تو 1400 سال پہلے بھی چبایا کرتے تھے. اب اتنی مشینیں آ گئی ہیں, روٹی کو گرائنڈ کرو اور ایسے ہی پی جاؤ, پانی ڈال کے پی جاؤ. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ کہے گا غذائیت نہیں آئے گی, جان نہیں بنے گی جب تک چبا کے نہیں کھاؤ گے. کیونکہ یہ جو دانت اللہ نے لگائے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کہ جب ترقی کرو تو ان کو نکال کے رکھ دینا اور گرائنڈر مشین سے جوس بنا کے پی جانا. یہ اللہ نے اس لیے لگائے ہیں, جب تک یہ لگے ہوئے ہیں یہ اس کی علامت ہے, ان کو کام میں لانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو کام میں لانا پڑے گا. اس لیے ڈاکٹر لوگ آج کل بہت کہتے ہیں کہ جوس نہ پیو, پھل کھاؤ. پھلوں کا جوس کے زیادہ بجائے پھل کھانے میں زیادہ توانائی. گنڈیری کھانے میں زیادہ ہے بنسبت گنے کا جوس پینے میں. گنے کا جوس تو ٹینشن سے بچنے کے لیے ایک دم پی لیا, گنڈیری کو چبانا پڑتا ہے, نتیجہ وہی ہے لیکن ریزلٹ میں یعنی کام ایک ہی ہے. اس میں بھی گنا ہی کا رس پینا ہے, گنڈیری کا چھلکا تو آپ نے باہر پھینک دینا ہے, لیکن دونوں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو فطرت نے جو جن چیزوں میں انسان کے لیے سکون رکھا ہے
اور انسان کی صحت کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے سائنسدان بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی یا برگر، وہ بھی روٹی گندم ہی ہے نا، وہی کھاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم نے چونکہ بہت ترقی کی ہم ٹیکوں پہ چلیں گے. اب ہم نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے اور ہمارے پاس روٹی یا برگر کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم ٹیکوں پہ چلیں گے. توانائی کا ٹیکا لگا دیا، چل رہے ہیں، تو چلیں گے 3، 4، 5، 6 دن. صحیح ہے. اس کے بعد یا ہم گلوکوز کی بوتلوں پہ چڑھیں گے. گلوکوز کیا ہے؟ جو آپ کھا کے گلوکوز خون میں شامل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے خون میں گلوکوز کی بوتل چڑھا دی جاتی ہے. وقتی طور پر مریض کو فوراً کھڑا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا ڈاکٹر کہیں آئندہ آپ گلوکوز ہی پہ چلیں. جیسے CNG کا ایک سلنڈر لگ جاتا ہے نا گاڑی میں، تو آپ کے گلوکوز کا ایک سلنڈر لگ گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ کو بزنس بھی کرنا ہے، آپ کو بہت سارے آپ کی مصروفیتیں، لہذا آپ گلوکوز پہ چلیں. اب وہ کیا کہیں گے؟ بھائی نیچرل طریقہ ہے یہی ہے کہ روٹی چباؤ اور کھاؤ پیٹ میں. بھائی بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بیائی نہیں یاد رکھو کہ یہ جو آج لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور پاگل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی نیچرل لائف سے ہٹتا چلا جائے. آج بھی سکون اسی میں ہے کہ شادی جلدی کرو اور اپنے بچوں کی شادی بھی جلدی کراؤ. اسی میں ان ہزاروں جھگڑوں کے باوجود اس میں سکون ہے. یہ بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، پھر بھی سکون اس میں ہے. روٹی کھاؤ گے تو بیت الخلا بھی جانا پڑے گا، نہیں پڑے گا؟ جو نہیں کھاتا اس کو تو جانا نہیں پڑتا. اب بیت الخلا کی ٹینشن سے بچنے کے لیے کوئی روٹی کھانا چھوڑ دے تو اسے کہا جائے گا بھائی روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے، اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. اس ٹینشن کا کوئی حل سوچو، اس کا کوئی حل سوچو. یہ تو ہے ہی. تو فطرت سے ہٹانا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سب کی شادیاں دیر سے ہوں، بچوں کی بھی شادیاں دیر سے، آپ بھی خود دیر سے کریں شادی. تو اس سے جو ٹینشن پیدا ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی. ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے بعد اس کا دماغی توازن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی اگر دیر سے شادی ہو رہی ہے تو آپ کا دماغ اس وقت تک کافی خراب ہو چکا ہوگا. اور خاص طور پہ لڑکی کی شادی اگر دیر سے ہوتی ہے تو وہ تو جن چڑیل آنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر. میرے پاس کتنی خواتین کے فون آتے ہیں، جن آتے ہیں، چڑیل آتے ہیں رات کو. یار میں ان سے کہتا ہوں آپ کی ایج کتنی ہے؟ حالانکہ خواتین ایج چھپاتی ہیں لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ میں علاج کر رہا ہوں نا تو صحیح سی ایج بتا دی. جی ہم 28 سال کی ہو گئی ہوں. تو میں کہتا ہوں آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہوئی. کہتا ہوں آپ شادی کریں، چڑیلیں بھی بھاگ جائیں گے، جنات بھی بھاگیں. ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس کئی خواتین آتی ہیں نفسیاتی کیس میں ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں، ماں باپ اپنی بچیوں کو لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کی نہیں. ماں باپ بچیوں کو لے کر آتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے، پتہ نہیں دماغ اس کا خراب رہتا ہے، نیند نہیں آ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، شادی. لیکن اگر میں بتا دوں تو چونکہ رشتہ ویسا ہی نہیں آ رہا اس لیے پریشان ہے. پھر یہ سن کے اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا شادی نہ ہونے سے یہ بھی ہو رہا ہے. وہ تو ویسے ہی نہیں ہو رہی اس بیچاری کی، رشتہ ہی نہیں آ رہا. رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ جو بندہ ہے جس نے کرنا ہے وہ کر ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں کروں، میں تو ابھی پڑھائی مکمل کروں گا، میں مولوی بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا. بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں، پہلے صرف 4 سال کا MBBS کرو، ڈاکٹر بننے کے بعد پہلے میں اسپیشلسٹ، پھر میری اچھی جاب ہو جائے، پھر ترقی ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے. اللہ کے بندو فطرت کو بدل نہیں سکتے. تمہارے اندر جو ابھی جوانی ہے نا، تم اگر 10 سال ضرورت کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دو تو جوانی تمہارا ساتھ نہیں دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو بھوک ابھی لگ رہی ہے اور آپ کے میرے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے، میں پڑھوں گا، تو پیٹ تھوڑی آپ کی بات سمجھ جائے گا. وہ تو کہے گا مجھے پہلے روٹی چاہیے، باقی چیزیں بعد میں. وہ نہیں سمجھے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا معدہ بالآخر کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو رمضان میں معدہ کمزور ہو جاتا ہے، تبھی عید پہ جب کھاتے ہیں فوراً خراب ہو جاتا ہے پیٹ. کیوں؟ معدے کو بھوکا رکھے نا، معدہ کیا ہو جاتا ہے، کھانے کی عادت ختم ہو جاتی ہے اس کو. یہ ڈاکٹر تبھی کہتے ہیں کہ عید کے دن ایک دم نہ کھایا کریں، آہستہ آہستہ کھانے کا عادی بنائیں. کیونکہ اتنا عرصہ بھوکا رہ کے معدہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ معدے کی وہ قوت استعمال نہیں ہو رہی. ایک اور مثال دوں، آپ کے پاس واکنگ کا ٹائم نہیں ہے. ٹانگ اللہ نے کیوں پیدا کی؟ چلنے کے لیے. بتاؤ، اسی وجہ سے پیدا کی. اب آپ نہ چلتے ہیں نہ دوڑتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ نے ترقی بہت کرنی ہے. آپ ہر وقت اسٹڈی میں لگے ہوئے ہیں، گردن چکایا علامہ اقبال کی طرح میں بہت بڑا آدمی بنوں گا. یہ مولوی جو کہتے ہیں نا بھاگو دوڑو چلو، یہ سب غلط ہے. پہلے ایسا ہو کہ میں 5-6 سال پڑھائی مکمل کر لوں، پھر میں رننگ بھی کروں گا، پھر میں چلوں گا بھی.
تو یاد رکھو یہ باتیں آپ کی ٹانگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو اللہ نے قوت آپ کے گھٹنوں میں رکھی ہے وہ جبھی صحیح برقرار رہ سکتی ہے جب وہ گھٹنے آپ کے استعمال ہوتے رہیں چلنے میں. لہذا 10 سال کے بعد جب آپ کو خیال آئے گا نا کہ اب میں واکنگ کروں, اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں, تو آپ اپنے پاؤں کے علاوہ ہر چیز پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پاؤں پہ نہیں اب ہو سکتے, کیونکہ آپ نے جو ٹائم تھا نا پاؤں کو چلانے کا, جو جوانی, وہ آپ نے پاؤں کو چلایا ہی نہیں ہے. اب آپ کو بیساکھی سے چلنا پڑے گا, بلکہ ممکن ہے پہیے لگا کے چلنا پڑے آپ کو. اب آپ جتنا بھاگ دوڑ لیں وہ طاقت نہیں آئے گی جو جوانی میں جو لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کی ٹانگوں میں جو طاقت ہوتی ہے. یہ جو آج بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا آج کے یہ لوگ جوانوں سے بہتر ہیں, ہماری مسجد میں 80-80 سال کے بوڑھے 20-20 رکعت تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ, اور جوان آدمی آ کے کہہ رہے, کوئی کہہ رہے میرے یہ والے موہرے میں درد ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہے میرے گھٹنے میں ہو رہا ہے, اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو کٹاخ پٹاخ کی آوازیں آتی ہیں ان کے گھٹنوں سے. بوڑھوں کا میں دیکھ رہا ہوں کہ صحیح ہے. ایک بوڑھے ہیں میرے علاقے میں 8 سال سے دیکھ رہا ہوں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کل ہی میں نے صاحب کو کہا, میں نے کہا ان کی صحت ماشاءاللہ کیسی قابل رشک ہے, 8 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں, 8 سال پہلے جیسے تھے ویسے ہی کڑک ہیں ابھی تک. وہ کوئی جم نہیں جاتے رہے ہیں, وہ کوئی خوراکیں نہیں کھاتے رہے ہیں, وہ کیا ہے جوانی میں, جوانی سے لے کر اب تک چل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, گھر کے کام کاج کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ جوانوں کا حال کیا ہے؟ میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں ذرا لمبی, تو کئی نوجوان لڑکوں نے کہا کہ حضرت بوڑھوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے, آپ کی رکعت بہت لمبی ہوتی ہے. میں یہی سمجھتا تھا کہ واقعتاً بوڑھوں کو ہوتی ہوگی شکایت. کہہ رہے بوڑھے ہیں بیچارے, ان کا خیال کریں, ترس کھائیں. آپ تو ابھی اتنے آپ کی عمر نہیں ہے لیکن ان بوڑھوں کا تو خیال کریں. تو مجھے پھر خیال آتا ہے یار خیال کریں, لیکن میں نے کہا جو سنت قرات ہے وہ تو کم از کم مکمل کروں نا میں. پھر میں نے ایک دن 2-4 بوڑھوں سے پوچھا, میں نے کہا وہ حضرت اگر آپ کہتے ہیں تو میں مختصر کر لیتا ہوں, ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں کھڑے ہو کے پڑھی جا رہی تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں یا اکیلے پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں کہا بھائی. پھر باقاعدہ تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ انہی کی کمر میں پرابلم ہے, انہی کے ساتھ مسئلہ ہے. کھانا کھانے سے کمر مضبوط نہیں ہوتی. یہ کیا کرتے ہیں کمر مضبوط کرنے کے لیے دودھ بھی پی رہے ہیں. وزن اٹھاؤ گے, بوجھ آئے گا تو مضبوط ہوگی نا. باڈی بلڈر کے جو جسم اتنا طاقتور کیوں ہوتا ہے؟ ویٹ اٹھاتا ہے. اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ویٹ جتنا اٹھاتے رہیں گے بازو میں صلاحیت اور طاقت بڑھتی رہے گی. یہ جو مزدور کام کرتے ہیں, ہم نے ایسے مزدور دیکھے ہیں 6-6 گھنٹے کدال چلاتے ہیں, کھاتے صرف روٹی ہیں پانی کے ساتھ, مگر بازو میں اتنی طاقت کہ اگر آپ کو پکڑ لیں تو آپ ہاتھ چھڑوا نہیں سکتے. کیونکہ جب وہ اتنی ان کی توانائی یوٹیلائز ہوتی ہے تو وہ روٹی جب وہ کھاتے ہیں تو وہ فطرت کیا کرتی ہے, ان کے جسم میں جو کمی ہوئی ہے نا وہ روٹی سے پوری کرتی ہے. ایک سائنس کا مسئلہ ہے لیکن بتا دیتا ہوں یہ تاکہ پھر باتیں سمجھ میں آئے گی. مسئلہ طب کا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. انسان کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے, انسان کے جسم میں جس چیز کی کمی پیدا ہو جائے تو انسان کے جسم کی فطرت ہے وہ سب سے پہلے اس کمی کو ریکور کرتا ہے. وہ یہ انسان کی فطرت ہے. مثال کے طور پر آپ گرمی میں جب آپ کے پسینہ نکلتا ہے, نمکیات خارج ہو جاتی ہے نا, تو آپ جب روٹی کھائیں گے نا تو جو اس روٹی میں جو نمک ہے اب وہ زیادہ جذب ہوگا. پہلے کم ہو رہا تھا, اب کیا ہوگا؟ زیادہ جذب. اور پیشاب میں نمک کی مقدار خود بخود کم ہو جائے گی. اور اگر آپ نمک زیادہ کھا رہے ہیں مگر آپ کے پسینہ نہیں نکل رہا تو وہ نمک جسم میں نہیں لگے گا بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا. تو اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے جسم سب سے پہلے خوراک سے وہی چیز کھینچتا ہے. آپ اگر کسی کو خون دے کر آ رہے ہیں, بلڈ کی کمی ہو گئی نا, آئرن کی کمی ہو گئی, اب آپ جو بھی چیز کھائیں گے اس میں جتنا آئرن ہے جسم سارا آئرن سک کرے گا, وہ کھینچے گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جلد سے جلد اس کو پوری کرے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. تو اسی طرح یاد رکھیں جب ہم وزن اٹھاتے ہیں, جیسے کمر سے جھک کے کوئی وزن اٹھا رہے ہیں, تو ہماری کمر پہ پڑتا ہے بوجھ, اور کمر کی ہڈی کے اندر جو پانی ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, وہ استعمال ہو جاتا ہے. اب جب روٹی کھائیں گے تو سب سے پہلے کیا بنے گا؟ ریڑھ کی ہڈی کا گودا بنے گا سب سے پہلے. ریفریش, وہ کمر کیا ہو جاتی ہے؟ ریفریش ہوتی ہے, نیا نیا
پھر وہ اتنا زیادہ وہ عمل مضبوط ہو جاتا ہے نا کہ آپ جب کھا رہے ہیں آپ کی ہڈیوں کا گودا بن رہا ہے، کمر کیا بن جاتی ہے، فولاد کی طرح مضبوط. تو اس کے لیے روٹی سے بھی ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی آپ. اور اگر آپ وزن اٹھا نہیں رہے اور کھا رہے ہیں نلی نہاریاں، تو آپ باقاعدہ کمر کا جو گودا ہے نا وہ کھانے میں بھی کھائیں گے تو وہ کمر میں نہیں لگے گا. پھر بھی جا کے کیوں لگے گا بھائی، وہ نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جس قوت کو استعمال کرتا ہے اسی کی وہ قوت جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر چلنا شروع کریں تو آپ کے چلنے کا اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا. بھاگنا شروع کریں تو بھاگنے کی صلاحیت او بھائی کم ہوگی بڑھے گی. جو 1 کلومیٹر بھاگتا ہے تھوڑے دن کے بعد 2 کلومیٹر بھاگنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. جو 2 کلومیٹر بھاگتا ہے تھوڑے دن کے بعد 3 کلومیٹر، اور پھر اس سے بھی زیادہ بھاگتا ہے پھر پکڑائی میں نہیں آتا وہ اولمپکس کے کھیلوں میں. تو اسی طرح اب ایک آدمی نے ایک طویل حصہ نکال دیا بغیر نکاح کے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا. تو میرے بھائی آپ اپنی جوانی کو بریک نہیں لگا سکتے. یہ بہرحال آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. اب آپ نے 35-40 سال میں جا کے شادی کر بھی لی تو اتنا عرصہ جو آپ حلال طریقے سے اجتناب کیے رہے ہیں، آپ کے جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، برباد. وہ پھر وہ بات پیدا ہو نہیں سکتی جو اس آدمی میں ہوتی ہے جس کی بروقت شادی ہو گئی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچے کی جب گروتھ ہوتی ہے نا اور جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، اگر اس وقت اس کو نہ چلایا جائے تو اس وقت اس کی ٹانگوں میں جو کمزوری پیدا ہوگی، آپ 18 سال میں اگر چلانا شروع کریں گے وہ کمزوری بہرحال ختم نہیں ہوگی. تو جب انسان میں جو قوت پیدا ہوتی ہے اس وقت اس قوت کا استعمال انسان میں اس قوت کو بڑھا دیتا ہے. جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس میں یہ سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اگر چند سال تک 2-4 سال تک تو ٹھیک ہے برداشت کر لیا، مسلسل برداشت کرتا رہے گا اور 10-15 سال اسی حال میں گزر گئے، 35 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، تو پھر جب اس کی شادی ہوگی تو وہ ٹھیک ہے جو کمزوری کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی، اس میں طاقت تو پیدا ہوگی، مگر وہ بات نہیں ہو سکتی جو اس آدمی کی اس نوجوان میں ہوتی ہے جس کی شادی 15 سال کی عمر میں کر دی آپ. وہ جنسی طور پر طاقتور ہوگا، 90 سال تک بھی چلتا رہے گا وہ، اور یہ بڈھا ہو جائے گا 5-6 سال میں، جیسے کہ ہو رہے ہیں. کیا ہمارے پاس جو فون آ رہے ہیں نا خواتین کے، بیچاری پریشان. ایک عورتوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے شادی نہیں ہوتی ہے تو آدمی نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے ایسے کیسز نہیں ہوتے تھے. اب جہاں شادی ہوتی ہے جناب لڑکی بیچاری برداشت کر رہی ہے 2 سال 3 سال، پتہ چلا کہ یہ بندہ اسی آدمی کے علاوہ سب کچھ ہے، اس میں قوت ہی نہیں ہے. گولیاں کھا رہے ہیں، کوئی کیپسول کھا رہا ہے، کوئی حکیموں کے پاس لائن لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹیکے لگوا رہا ہے، کوئی کیا کروا رہا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا یعنی کیا کھا لیا ہے جو یہ حالات پیش آ گئے؟ لوگ کہتے ہیں خوراکیں خراب ہیں، تو خوراکیں خراب ہونے سے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ رہے اس کے؟ چلنے کی صلاحیت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ سب اس کی علامت ہے کہ آپ نے فطرت کے راستے کو بولو بھائی چھوڑ دی. جب آپ نیچر سے ہٹ گئے تو پھر اس نیچر کا متبادل قدرت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. پانی کا کوئی متبادل ہے پیاس کے وقت؟ کھانے کے وقت روٹی چاول کا کوئی متبادل ہے؟ نہیں ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جب یہ میں ذرا کلیئر کٹ قسم کی باتیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، تھوڑی سی حیا کے بھی خلاف ہو جاتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب تک یہ میڈیا نے جو خناس دماغوں میں بھرا ہوا ہے نا، یہ ان کلیئر باتوں کے بغیر نکلے گا نہیں. یہ سارا مسئلہ ہے. تو اس لیے جلدی جلدی میں فائدے گنوا دوں. پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ، 5واں فائدہ، 6واں فائدہ کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جلدی شادی کریں گے آپ بھی دیر تک جوان رہیں گے، اور آپ کے بچے کی اگر شادی ہوگی وہ بھی دیر تک جوان رہے گا، اور جوان رہے گا تو خوش بھی رہے گا، کھانسے گا بھی کم، ٹھیک ہے نا، کمر بھی کم پکڑے گا، آپ کی خدمت بھی کرتا رہے گا. صحت دیکھیں شادی کے بعد کیسا چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے نا. تو یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پہل کریں گے نا اس کام میں تو آپ کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی خیال آئے گا. کیونکہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا میں 100 تقریریں کر کے چلا جاؤں. اگر اس مجمع میں کوئی ہمت کرے اور کر دے تو اس کے اڑوس پڑوس دوست احباب دیکھتے ہیں یار اس نے اپنے بیٹے کی اتنی کم عمری میں شادی کرا دی، کوئی طوفان نہیں آیا، تو یار میں بھی کرا دوں.
تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. جس نے نیکی کا راستہ جاری کیا تو جو بھی نیکی میں لگا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور جس نے برائی کا راستہ جاری کیا تو اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا. آخری پوائنٹ بتا کے بس یہ سوالات کا جواب دیتا ہوں میں. آخری پوائنٹ یہ کہ جب آپ اپنے خاندان میں ایسا کریں گے نا کہ نو عمر کی جلدی شادی کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی کسی اور کو بھی خیال آئے گا, تو ممکن ہے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ بھی ہو جائے. تو آپ کی بچیوں کی شادی بھی تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ جس نے آپ کی بچیوں سے شادی کرنی ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہلے ڈاکٹر بن کے اسپیشلسٹ بن جاؤں, پھر امریکہ چلا جاؤں, پھر ساری عیاشیاں کرا کے آخر میں جب بوڑھا ہونے لگوں پھر کروں گا میں شادی. تو اس دوران آپ کو اپنی بیٹی گھر میں بٹھانی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ جب آپ کریں گے دوسرا کہے گا یار میں بھی نمٹاؤں. کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کی کر دی اپنی بھتیجی سے, مثال دے رہا ہوں, آپ نے اپنے بیٹے کی کر دی بھتیجی سے, تو ممکن ہے آپ کی بھتیجی کے بھائی کو خیال آئے کہ وہ بھی آپ کی بچی سے کر لے. ابھی کیا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ بھئی میری بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا, یہی ہوتا ہے نا. تو بھائی دوسرا بھی تو یہی سوچ رہا ہے کہ اس کی بہنوں کی جب تک نہیں ہوگی وہ بھی نہیں کرے گا. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ لوگوں کو بات سمجھانا. یہ باتیں آپ کو میڈیا پہ نہیں ملیں گی, اور یہ بھی ملک میں آزادی ہے جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ ساری باتیں میں یورپ اور امریکہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لیے, سارا ان کے خلاف کر رہا ہوں میں. اگر اس طرح کی باتیں کرنے والے ملک میں زیادہ ہو جائیں نا تو وہ سارے مولویوں کو جمع کر کے کنٹینر میں رکھ کے بم سے اڑا دیں گے, بولیں گے ہم خربوں روپے کے جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں نا ان کا نظام برباد کرنے میں, یہ مولوی سارا نظام کو تلپٹ کر رہے ہیں ہمارے. ان کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. وہ اگر امریکہ میں کوئی اوباما میرا بیان سن لے نا تو موسٹ وانٹیڈ قرار دے دے, اس کو پکڑو اندر کرو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو اس کی قدر ہے کہ کیا باتیں کر رہا ہے, اور بالکل صحیح کر رہا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے, ہماری قوم کو سمجھاؤ. یہ جس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے ان کو مت سمجھو. وہ چاہ رہے ہیں ان کی قوم کا یہ کلچر ہو. انہوں نے ہمارے ہاں تو قانون کیا 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہوگی نا, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ لڑکی کو 13 سال کی عمر میں بھی ماں بن سکتی ہے, وہ اجازت ہے اس کو. ہمارے ہاں قانون ہے جگہ جگہ کھول دیے حمل گرانے کے ادارے, فری میں گرا رہے ہیں. ان کے ہاں قانون یہ کہ فاحشہ عورت 13 سال کی بچی کو اگر حمل ٹھہر گیا تو حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ حمل گرانا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو حوالے چاہیے, حوالے دے دوں گا انشاءاللہ. وہ 13 سالہ بچی کو حاملہ بنانے پر, وہ بھی فحش زنا کے ذریعے, کیونکہ شادیوں کا نظام ختم ہو گیا نا, کہہ رہے ہیں زنا والے بچے پیدا کرو, نسل تو بڑھاؤ کم از کم. ان کے ہاں نہیں ہے کہ جگہ جگہ گلی کونوں میں کھلے ہوئے حمل گرانے کے. ان کے ہاں یہ کہ حکومت سپورٹ کرتی ہے. اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ میں بچہ جنوں گی, حکومت برطانیہ میں لڑکی کو مکمل فلیٹ ملتا ہے, بچے کے بلوغت تک کے لیے ماں کو خرچہ ملتا ہے. زانی عورت کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی عورت سے زنا ہوا, حمل ٹھہر گیا, اگر وہ حمل نہیں گراتی, برطانیہ سپورٹ کرتا ہے اس کو, کہتا ہے کہ آپ ریاست کو ایک فرض دے رہی ہیں جن کے, لہذا ریاست آپ کو بھی پالے گی, آپ کے بچے کو بھی پالے گی, اور آپ کو رہائش کے لیے گھر دے گی ریاست. اور ہمارے ہاں جو حلال بچے ہیں نا ان کو گرانے کے لیے جگہ جگہ گلی کونوں پہ سینٹر کھلے ہوئے. خواتین جا رہی ہیں, فری میں حمل بھی گرایا جا رہا ہے, فری میں حمل روکنے کی گولیاں دی جا رہی ہیں, اور بعض مرتبہ باقاعدہ یہ کام پیسے دے کے کروایا جا رہا ہے کہ حمل گراؤ, پیسے ملیں گے آپ کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ سارا جو کلچر ہمارے یہاں تبدیل کیا جا رہا ہے اس کو آگ لگا دو. ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے, ہم کس کلچر کو فروغ دیں گے؟ دیکھو اللہ نے خاندان میں پیدا کیا, فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ نے فرمایا تم پانی کے ناپاک قطرے تھے, تمہیں اللہ نے 3 خاندان دے دیے, ددیال والا, ننیال والا, سسرال والا. فیملی قرآن بار بار. ایک بڑی بہترین مثال دوں آپ کو. دیکھو ہم صدقہ فطر میں جو فطرانہ نکالتے ہیں, یہ
شکر کا فطرانہ ہوتا ہے. یہ تاوان یا جرمانہ یا ٹیکس نہیں ہے, یہ شکرانہ ہے. جس کے بچے جتنے زیادہ ہوں اس کو اتنا صدقہ فطر نکالنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو یہ کیا بات ہے؟ جتنے زیادہ بچے شریعت کہتی ہے اتنا ہی شکر کا صدقہ آپ پر لازم, کیونکہ اللہ نے شکر کس پہ, نعمت پہ کیا جاتا ہے یا عذاب پہ؟ بولو بھائی. اگر 2 بچے ہی اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے جس کے 2 سے زیادہ ہیں چونکہ وہ ٹینشن میں ہے لہذا وہ شکر کیا, وہ تو اس کو تو ٹیکس دینا پڑے گا کہ یہ 2 سے زیادہ تم نے پیدا کیوں کیے, جرمانہ ادا کرو. تو عید کے دن جرمانے کا دن تھوڑی ہے, عید کا دن تو شکر کا دن. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جن کے بھی تم عیال, جو تمہاری عیال میں ہیں, نابالغ بچے اور بیٹیاں, ان تمام کی طرف سے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے سر کا صدقہ نکالنا پڑتا ہے شکرانے کا, کہ اللہ نے میرے عیال کو اتنا وسیع کیا, جتنی وسعت ہوگی اتنے زیادہ پیسے آپ پر آئیں گے شکرانے کے. تو ہماری شریعت یہاں لے کے جا رہی ہے خاندان بڑا, اور تمہیں عزت دی اللہ نے, اور وہ اسے کیا کر رہے ہیں؟ سپیڑ رہے ہیں. تو وہ بات کیا کر رہا تھا میں, بس جلدی سے ختم کروں. نہیں, یہ 7واں نمبر چل رہا تھا, وہ نمبر ہی ذہن سے نکل گیا. ہاں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرا رہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا میں بالکل بس ایسا ہے کہ مجھ سے زنا ہو جائے گا, میں بہت پریشان ہوں, میرے والدین میری شادی نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ میری بہنیں ہیں, بہنوں کی پہلے ہوگی پھر میری ہوگی. تو میں نے کہا آپ اپنی والدہ کو کہیں کہ آپ کی بہنوں کی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو لڑکے آپ کی بہن سے کرتے ہیں نا, ان کی اماں کا بھی یہی جذبہ ہے کہ پہلے ان کی بہنوں کی ہو جائے. سمجھ رہے بات بھائی؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کون سی ایسی بات؟ یہ ایک سب نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ نہ ہم کسی کی بہنوں کو آباد ہونے دیں گے اور نہ کوئی ہماری بہنوں کو. یہ ایسے ہے جیسے 2 آدمی ہوں, دونوں چچا ہو مثال کے طور پر. ایک کی زید اور بکر کی بات کرتا ہوں. زید کی ایک بہن ہے اور ایک بہن بکر کی ہے. زید شادی نہیں کر رہا, پریشان بہت ہے, یار ہو جانی چاہیے, بوڑھا ہو رہا ہوں. کیوں نہیں کر رہا؟ یار میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. زید کا یہ جذبہ ہے. بکر اس کی بات سن رہا ہے, بھئی تیری بہن کی کیوں نہیں ہو رہی؟ بکر نے پوچھا. زید کہتے ہیں اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. ابھی تمہارے جیسا کوئی آدمی رشتہ بھیجے تو میں تو کر دوں, صحیح ہے نا, لیکن تمہارے جیسا کوئی بندہ رشتہ بھیج ہی نہیں رہا. بکر سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں بھیج رہے رشتہ؟ بکر زید سے کہہ رہے تمہاری طرح کا کوئی کوالیفائڈ آدمی میری بہن کا رشتہ بھیجے تو میں کروں, پہلے بہن کی ہوگی پھر میری ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہم بات دلیل جی یہی ہو رہا ہے. زید کہہ رہا ہے کہ بھائی تیرے جیسا کوئی کوالیفائڈ آدمی, سمجھدار ہو, وفادار دوست ہو تو میں اپنی بہن اس کے حوالے کر دوں, اور جب تک میری بہن کی نہیں ہوگی میں کروں گا تو بے شرمی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یار بہنوں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی شادیوں کے چسکے لے رہی ہے, مزے اڑا رہا ہے, بہنوں کی فکر ہی نہیں ہے, اس لیے تو کر لے پہلے. وہ کہتا ہے میں تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. بھائی تیری کیوں بیٹھی ہے؟ تیرے جیسا آدمی اگر میری بہن سے شادی کرے, نمٹائے, تو میں اس کی کروں, ورنہ تو رشتے ہی نہیں آتے. تو کر لے. وہ کہہ رہے میں تو نہیں کروں گا جب تک میری بہن کی نہیں ہو جاتی. وہ کہہ رہے میں بھی نہیں کروں گا جب تک میری کی نہیں ہو جاتی. ان سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم ان سے بھی بڑے ہیں بیوقوف, جو یہی کر رہے ہیں گھروں میں. اس لیے جس کی ہو رہی ہے اس کو نمٹاؤ. سمجھ آتی ہے بات؟ نمٹاؤ. تو آپ جب اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں گے تو دوسروں کو خیال آئے گا آپ کی بیٹیاں بھی جلدی جلدی نمٹیں گی. تو خاص طور پہ یہ جو خاندان ہوتے ہیں ذرا جو کلوز ہوتے ہیں آپس میں, ان میں یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ہاں بھائی آپ کہتے ہیں بھائی تو ایسا کر, اپنی بھتیجی مجھے دے دے, میری بہو ہے آپ سے, میں تیری ٹینشن نمٹاتا ہوں. کیا کام کا میں اس کو پڑھا رہا ہے, لکھا رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, چھوڑو شادی کر اس کی. وہ کہ ٹھیک ہے اب میری بچی تم لے لو بٹا سٹا. اگر بٹے سٹے سے ڈر لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ہیلا کر کے گھما دو, یہ والی ان کے یہاں بیچ دو, ان کی والی ادھر کر دو, صحیح ہے نا. تھوڑا سا دائیں بائیں گھما دو نا. خاندان والے مل کے بیٹھے, بھائی سبھی پریشان ہیں بچیوں کے لیے, سبھی پریشان ہیں, سب پریشان ہیں. تو ایسا کرو ان کی والی اس کو دو, اس کی والی ادھر ادھر, تاکہ بٹا سٹا کی جو بعض دفعہ خرابی ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے, تو یہ والی ادھر نمٹاؤ, یہ ادھر نمٹاؤ, سب نے. اور جو لڑکا کہے نا خاندان میں نے نہیں کرنی, اس کو نکال دو خاندان, بولے دفعہ ہو یہاں سے.
خاندان, اس کو خاندان میں کوئی نہیں دے گا, اور باہر بھی کوئی اس کا رشتہ لے کے نہیں جائے گا, خود ہی کرے اپنی ذمہ داری پہ, ہوٹل میں رکھے. جب آپ اپنی ذمہ داری پہ خود کریں گے تو کوئی اچھا رشتہ تو نہیں ملے گا نا پھر آپ کو. رشتہ تو جب ہی ملتا ہے جب آپ کی فیملی انوالو ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے کرنا پڑے گا میرے بھائی, ورنہ برباد ہو رہے ہوتے چلے جاؤ گے, ہوتے چلے جاؤ گے. اور یہ زنا معاشرے میں پھیلے گا, بیٹی کی پیدائش عذاب بن رہی ہے, بن چکی ہے, مزید بن جائے گی, اور جو مستقبل ہے نا بڑا بھیانک ہوگا, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس لیے اللہ نے جو بات آپ کو کہی ہے, اللہ تو کہہ رہے ہیں کسی کی باندی سے کر لو, میں کہہ رہا ہوں باندی نہیں, طلاق یافتہ سے کر لو بھائی, بیوہ سے کر لو, تو وہ تو باندی نہیں ہے. لیکن آپ کا معیار اتنا اونچا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں 40 سال کا بڈھا ہو جاؤں گا مگر اپنے معیار سے کم پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. 40 سال کا بڈھا ہونے کے بعد آپ کو آپ کے معیار کی بھی مل گئی, تو جوانی میں کم معیار کی مل جاتی نا, وہ اچھی. وقت پہ روٹی مل جائے نا, دال, ٹھیک ہے نا, وہ اچھی ہے. جب میدے میں ہضم کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کباب پراٹھے کیا کھائے گا وہ, اب تو جو کی روٹی نہیں کھا سکتا ہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وقت پہ جو کام ہو جائے وہ غلط بھی صحیح ہوتا ہے, اور بے وقت صحیح کام بھی غلط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. یہ سوالات ہیں بھائی, اگر وقت ہے تو پڑھ لوں, کافی ٹائم ہو گیا. پھر اگر لڑکا باہر ملک جاب کرتا ہو تو کیا اسکائپ پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے, مگر اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے. تو اب وہ طریقہ سمجھاؤں گا, ٹائم لگے گا, پھر سمجھ میں نہیں آتا, پھر لوگ بار بار تنگ کرتے ہیں آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکائپ پہ نکاح کرنا ہے تو کسی ماہر مفتی سے کروا لیں, جا کے بھی آپ کرا دیں. ابھی جیسا طریقہ آپ ہی جانتے ہو, کرا دیں. جب ہو جائے تو ہمیں بتا دینا کہ ہو گیا ہے. یہ ذرا شارٹ کٹ طریقہ ہے, ورنہ سمجھانا مشکل ہے. کیا پیدائش کے وقت بچے کے کان؟ دوسرا سوال بھی ہے, اسلام میں منافع کی کیا شرح ہے؟ شریعت میں کیا؟ کاروباری لوگ منمانی کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. منافع کی کوئی شرح نہیں ہے, آپ 200% بھی لے سکتے ہیں, لیکن دھوکہ نہ ہو. بعض دفعہ آپ اس طرح سے پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اتنے کی پڑی ہے اور آپ اس پہ 20% لے رہے ہیں, لیکن لے کتنے رہے ہوتے ہیں آپ 200%. تو دھوکہ نہ ہو, آپ بتا دیں بھائی آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کتنے کی ہے, میں اتنے کی دوں گا, لینی ہے لو, نہیں لینی تو پڑوس کی دکان سے لے لو. البتہ اس میں یہ نہ بولیں کہ بعض دفعہ تاجر سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہو 500 کی ہے, وہ تو کہہ رہا ہے 150 کی. اب آپ کو پتا ہے وہ بھی یہی چیز ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ تھگا ہوا مال ہے وہیں سے اٹھا لو, یہ جھوٹ ہو جائے گا پھر. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ مال وہ بھی یہی ہے اور میرے پاس بھی. آپ 500 لے رہے ہیں, آپ لیں, مگر یہ نہیں کہیں کہ اس کا مال کیا ہے, ٹھگا ہوا. تو وہ یہ سمجھے گا آپ کا مال کے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس میں, پھر جو آپ کو 500 دے گا یہ دھوکہ ہو جائے گا. اس قسم کے دھوکوں سے اگر بالکل نہ ہو, پھر آپ کی چیز آپ اس کو 1 کروڑ میں بیچیں, سوال پیدا ہوتا ہے اس سے تو مہنگائی بڑھے گی. نہیں بڑھے گی, وہ آپ سے نہیں خریدے نا, وہ دوسرے سے خرید لے, آپ ہی تھوڑی ہے دنیا میں. تبھی تو کوئی 1 کروڑ کی چیز بیچتا نہیں ہے. وہ جہاں کمپٹیشن جتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں چیزوں کی قیمتیں, آپ کو میں حیرانگی کی بات بتاؤں کہ جہاں یہ پھل پیدا ہو رہے ہیں جو سبزی منڈی میں ملتے ہیں, جہاں پیدا ہو رہے ہیں میں نے وہاں دیکھے ہیں کہ مہنگے ہیں, اور سبزی منڈی میں کراچی میں سستے ہیں, کیونکہ یہاں کمپٹیشن بہت ہے. تو جہاں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے, اور کمپٹیشن ہوتا بھی آبادی کے زیادہ ہونے سے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آبادی کے زیادہ ہونے سے چیزیں سستی ہوتی ہیں, مہنگی نہیں ہوتی. اس پر بھی ایک میری تحقیق ہے, پھر کبھی آپ کو بتائیں گے, بھی بہت زیادہ ہو گئی. کیا پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے؟ جی ہاں سنت ہے بھائی. غیر مسلم کو سلام کرنا, اس کا سلام دینا جواب جائز ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ کہ غیر مسلم کے لیے سلام نہیں ہے, اس کے لیے سلام یا سلام علی من اتبع الہدی, اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے. لیکن آج کل اس پر عمل کرنا اس لیے کافی مشکل ہے کہ وہ جب آپ اس طرح سے اس کو سلوک کرتے ہو, اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس نے کہا کیا ہے. سلام علی من اتبع الہدی ہے, پتہ نہیں کوئی گالی والی تو نہیں دے دی اس نے, کیا کر دیا یہ, کیا عربی میں کوئی بددعا دی ہے اس نے. تو اس لیے اس کو شارٹ کٹ طریقے سے سلام کر لیا کریں, سلام یوں کر کے ایسے کر لیا کریں سلام. اس دل میں نیت کیا کریں کہ اگر تم ہدایت کی اتباع کرو. رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو 9-10 محرم کے روزے رکھیں, یہ روزے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے شامل. اس لیے 9-10 محرم کے روزے میں یا تو رمضان کا رکھ لے, پھر رمضان کا ثواب ملے گا, 9-10 کا نہیں, اور یا پھر 9-10 میں نفلی رکھ لے, رمضان کا بعد میں رکھ لے, جتنا جلدی ہو سکے. چائلڈ میرج کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا بچوں کی اس طرح کی تعلیم دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تفصیلی سوال ہے, پھر کسی وقت. ایک بلڈنگ میں 40 گھر ہیں جس میں سے 2 گھر میں اہل تشیع اور 2 میں بریلوی رہتے ہیں, بوہری رہتے ہیں. اس بلڈنگ میں ایک مسجد ہے, اس میں
امام صاحب کا وظیفہ کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے، کیا اہل تشیع اور اہل بوری سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس بلڈنگ میں یونین ہے، اس کے پیسے سے امام صاحب کو وظیفہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، جس میں اہل تشیع اور آپ یہ نہ کریں کہ اہل تشیع سے لے جا کے مسجد میں چندہ ہو رہا ہے، اب اس میں جو بھی جا کے ڈال دیں، اب یہ تو نہیں تحقیق کی جا سکتی کہ یہ شیعہ ہے، بوری ہے، غیر مسلم ہے۔ مسجد میں جو آ رہا ہے بس وہ چندہ لے لیا کریں، زیادہ اس میں تحقیقات نہ کریں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا لڑکیوں کو بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ بالوں کا جوڑا سامنے کی طرف بنانا جائز نہیں ہے، یہاں اوپر کی طرف، پیچھے کی جانب بنا سکتی ہیں۔ بالوں کا جو جوڑا ہے یہاں یا ادھر، یہ یہاں نہیں بنا سکتی۔ اگر موبائل کے اندر قرآن مجید انسٹال ہو تو اسے بیت الخلا لے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کی اسکرین پہ موجود نہ ہو۔ یہ قرآن مجید جو موبائل میں یا کمپیوٹر میں ہوتا ہے، یہ ڈیجیٹل شکل میں ہوتا ہے، 0101 کی شکل میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے یہ جیسے ہی آپ نے اسکرین سے ہٹایا تو غائب ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ بیت الخلا بھی جا سکتے ہیں اور جو ہے اس میں بغیر وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور جب آپ لاتے ہیں نا اس کو تو پھر یہ اسکرین پہ لکھا ہوا آتا ہے، تو جب اسکرین پہ موجود ہو اس کو بیت الخلا نہ لے کے جائیں۔ کیا ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھانا جائز ہے؟ یعنی جائز ہے، لیکن ایک تھوڑی سی انسان کو کراہت اس لیے آتی ہے کہ یہ طہارت کا خیال نہیں کرتے یہ لوگ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہبہ کو لوٹانے والا ایسا جیسے کہ کتا قے کرے پھر اپنی قے کو چاٹ لے۔ اس حدیث کو واضح کریں، یہ صحیح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو ہدیہ دے اور واپس لے لے تو ایسے جیسے کتے نے قے کی اور چاٹ لی۔ اس کو یہ گھٹیا حرکت ہے، جب کسی کو تحفہ دیں تو واپس نہ لیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلے تو کیا وضو برقرار رہے گا؟ خون نکل کے اگر بہہ گیا ہے، صرف ظاہر ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر نکل کے تھوڑا سا بہہ گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک رشتہ دار نے 1 مہینہ پہلے اپنی والدہ کے سامنے اپنی بیوی کو 6 مرتبہ طلاق دے دی۔ طلاق کے 3 ہفتے بعد اہل حدیث مسلک سے رجوع کرنے کے بعد بیوی کو گھر واپس لے آیا، جبکہ بنور ٹاؤن کے فتوے میں اس کو حرام قرار دیا۔ کیا اسلام کی روشنی میں یہ نکاح کو برقرار ہے یا نہیں؟ لوگوں سے تعلق نہ جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، حرام کاری ہے، زنا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی بالکل حلال نہیں ہے، قرآن حدیث سے اجماع صحابہ سے پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص طلاق دینے کے بعد شریعت کے مطابق حلالہ کرنا چاہے، اس کے لیے رشتہ دار یا دوست کو راضی کرے، شرط ہے کہ آپ میری بیوی سے نکاح کریں، کچھ دن بعد طلاق دیں۔ کیا شریعت میں جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حرام حلال ہے، جائز حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو شریعت نے مرد کا اختیار ختم کر دیا۔ اب شریعت عورت کو اختیار دیتی ہے کہ اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو۔ عورت نے کہیں اور شادی کی بغیر کسی معاہدے کے، اب عورت کو اگر یہ خیال آتا ہے کہ میرا پہلا والا آدمی زیادہ اچھا تھا، اس سے میرے بچے، میں اس کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہی، تو وہ اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، بھائی میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، آپ اللہ کے واسطے مجھے طلاق دے دو، چاہے وہ ایک ہم بستری کرنے کے بعد اگلے ہی دن طلاق دے دے، عورت طلاق مانگ لے، وہ دے دے تو وہ دوبارہ واپس اپنے پہلے شوہر سے نہیں، اور نہیں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ مرد نے جب 3 دے دی تو شریعت اب اختیارات کس کے ہاتھ میں دے رہی ہے؟ عورت کے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، شریعت اب کہہ رہی ہے کہ اب آپ اس مرد کو جو دوبارہ تجربہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ کسی اور کے ساتھ وقت گزارو، وہ اچھا لگتا ہے تو اسی کے ساتھ زندگی گزارو، بس ہنسی خوشی، یہ کفے افسوس ملتا رہے گا بیٹھ۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے، آپ اس سے طلاق مانگ لو، دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کچھ لالچ دے کے بھی طلاق لی جا سکتی ہے، مہر اور اس کے علاوہ کچھ رقم۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب بیوی مرد سے طلاق مانگتی ہے، خود ہی تو آدمی رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو فائدہ نہیں، اس کو پتا ہے کہ یار اس کے دل میں وہی ہے تو خام میں میرا وقت برباد کرے گی، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے، تو یہ جائز حلالہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحابیات نے جو نکاح کیے بعض دفعہ 3 طلاقوں کے بعد، تو حدیث میں ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کا نکاح سے مقصد یہ تھا کہ پہلے شوہر کے بعد دوبارہ جائیں گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ملامت نہیں کی۔ اس لیے شریعت نے طلاق کی روک تھام کے لیے یہ کام کیا ہے کہ یہ لفظ کو کھیل تماشا نہ بنائے، لوگ دیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس لفظ حلالہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، باقاعدہ جس نے طلاق دی ہے نا وہ اپنی بیوی کے لیے تلاش کر رہا ہوتا ہے آدمی، اور اس سے مکمکہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ البتہ عورت کسی ایسے مرد کو تلاش کرے کہ جس کے بارے میں امکان ہو کہ اگر یہ میں اس سے طلاق مانگوں گی تو مجھے دے دے گا آسانی سے، تو ایسی تلاش میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کا دل میں ارادہ کیا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہوا تو اسی کے ساتھ رہوں گی، نہیں ہوا تو اس سے طلاق لوں گی۔ تو دل میں جب ایسا ارادہ ہے تو ظاہر ہے اس کو ایسا ہی آدمی چاہیے کہ جو اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں طلاق مانگوں تو آرام سے دے دے، مگر یہ سارے کام کون کرے گی؟ اور مرد جس نے، میرے پاس کوئی آتا ہے نا ایسا کیس کہ جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں
اور میں بڑا پریشان ہوں، کوئی ہے جو شادی کر لے بیوی سے؟ میں کہتا ہوں اپنی بیگم سے بات کراؤ میری، وہ کراتے نہیں ہیں۔ پھر جب زیادہ دباؤ ڈالتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں آپ کے شوہر نے آپ کو دے دی یا آپ اس پر ہو گئی ہیں حرام، عدت گزار کے آپ شادی کریں کہیں اور، سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کہیں تم آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے جا کے دوستوں سے بات کرنا، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، میں اپنے رشتے داروں میں جا دوں گی عدت گزرنے کے بعد، میرے رشتے دار جانے میں جانوں، کہیں اور میں شادی کروں گی، مجھے سمجھ میں آیا رہوں گی، نہیں سمجھ میں آیا تو میں خود اس سے طلاق لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گی، آپ کو فری ہونے کی ضرورت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کرنا تھا چاقو مارنا تھا وہ مار دیا۔ یہ واقعہ جب لوگ اس طرح کا واقعہ ہوگا، جب لوگ سنیں گے تو وہ بھی طلاق کے لفظ سے رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ اس سے طلاق کی روک تھام ہے۔ کبھی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں نکاح کو ختم کرنا سب سے آسان ہے، منہ سے 3 دفعہ بولنا پڑتا ہے، لیکن کمال اور دوسرے مذاہب میں نکاح ختم کرنا آسان کام نہیں ہے، عدالت میں جانا اور جائیدادیں۔ پھر بھی کمال کی بات دیکھیں کہ اسلام میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے دوسری قوموں کی نسبت۔ تو یہ اسلام کے معجزے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کوئی جرمانہ نہیں ہے طلاق پہ، کوئی سزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی ریشو کم ہے طلاق کا، اس لیے کہ قانون ایسے سخت بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری قوموں میں طلاق دینا بہت مشکل کام، مگر پھر بھی طلاق کا ریشو ان میں بہت زیادہ، مسلمانوں میں سب سے، اور مسلمانوں بھی اب ہوا ہے، ورنہ صدیوں سے تو کلعدم تھا بالکل، آپ اپنے باپ داداؤں میں دیکھیں تھا ہی نہیں طلاق تھی نہیں بالکل۔ تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، ان میں کوئی حکمت ہے۔ تو اب اہل حدیث کے فتووں کی بنیاد پہ کیا ہو گیا کہ طلاق کی کثرت شروع ہو گئی ہے، کوئی وہاں سے فتویٰ لا رہا ہے، کوئی وہاں سے فتویٰ لا رہا ہے، تو وہ ساری شریعت کی حکمتیں جو طلاق کی روک تھام کے لیے شریعت نے کی ہیں، اسلام ایک شخص کو سزا دے کر درجنوں کو بچا لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اہل حدیث علماء کو اس آدمی کا گھر اجڑتا ہوا، وہ تو روتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بچے رول رہے ہیں، غصے میں 3 طلاقیں دے دی، ہائے بچوں کی ہو گئے یوں ہو گئے، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت ایک آدمی پہ سزا جاری کر کے درجنوں کو بچا لے۔ جب اس کا واقعہ سنیں گے، کیونکہ یہ تو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو ہر آدمی زبان کو لگام دے گا، بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو میں نے دے دی تو میں شادی بھی نہیں کر سکتا اس سے دوبارہ، تو شادی نہیں ہو سکتی میری تو اس سے۔ تو اس کی مثالیں جیسے قصاص، قاتل نے قتل کیا تو آپ اس کی گردن اڑائیں گے، آپ کو ترس تو آئے گا نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ ترس نہ کھاؤ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ایک کو قتل کرو گے سینکڑوں کو بچا لو گے قتل ہونے سے۔ تو ایسے ہی جو 3 طلاقیں دے دے اس کو فتویٰ دیں کہ بیوی حرام اب دوبارہ نہیں آ سکتی، اس کا گھر اجڑے گا، مگر درجنوں جب یہ واقعہ سنیں گے تو ان کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، جیسے کہ اب تک ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔